جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون 30 دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر جلسہ اور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب اور میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آخری نبی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ تحفظ ختم نبوت کی نسبت پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. اور میرے بزرگوں، عزیزوں، یہ تحفظ ختم نبوت یہ صرف علماء اور مشائخ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تقریباً 100 آیات مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب دامت رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے نام پر جو کتاب لکھی ہے اس میں تقریباً 100 آیتیں جمع فرمائی ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی، اور 200 احادیث ایسی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے بزرگوں، عزیزوں، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہے تو ایک ذہن میں خلش پیدا ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تو آسمان سے تشریف لائیں گے، تو آپ کی ختم نبوت پر اثر تو پڑا. چونکہ عوام کا مجمع ہے، یہ آپ بھائی اور بہنوں کی طرف سے یہ سوالات آتے رہتے ہیں. اس کو تھوڑی سی سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی بن کر نہیں آئے گا،
کوئی جدید نبی نہیں آئے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تقریباً آپ سے 571 سال پہلے نبی بنا چکے، اور وہ نبی بن چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم کا آسمان سے نزول فرمانا یہ ختم نبوت پر اثر انداز نہیں ہے. آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام سے تقریباً 571 سال پہلے پیدا ہو چکے. کوئی نیا نبی ماننا یہ ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے. چاہے گوہر شاہی ہو، اس نے بھی مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور صبح ہم حضرت مولانا انصار اللہ صاحب سے، حضرت مولانا ارشد علی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے ان کے بارے میں مفید باتیں سن رہے تھے. تو جس نے بھی دعویٰ کیا ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے بہاء اللہ ایرانی ہو، چاہے عبداللہ قحطانی ہو، اور ابھی اخیر میں شکیل بن حنیف ہو، ملعون کذاب، یہ تمام کے تمام جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کا دعویٰ کیا، یہ ختم نبوت پر براہ راست زد پڑ رہی ہے اور چوٹ پڑ رہی ہے. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو آسمان سے تشریف لائیں گے. وہ ایک مرتبہ پیدا ہو چکے، اور تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے پیدا ہو چکے. اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو 3 عقیدہ پیش فرمایا ہے، اور یہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان پر اٹھا لیے گئے، آسمان پر زندہ ہے، اور قیامت کے قریب آسمان ہی سے تشریف لائیں گے. جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں سے آئے گی. شکیل بن حنیف اور قادیانی کا یہ جو تعویل کرنا کہ پیدا ہوں گے، میرے بزرگ و عزیزوں، قرآن حدیث کا انکار کرنا یا تعویل کرنا دونوں کفر ہے. الحاد اسے ہی کہتے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. اجماعی مسئلہ ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اکفار الملحدین میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ یا تو ضروریات دین کا کوئی انکار کرے یا تعویل کرے. وہ تعویل کے 1400 سال میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین نے کسی نے وہ مطلب نہیں نکالا. تو یہ خود کفر ہے. آج شکیلی ہو یا غلام احمد قادیانی ہو، یہ دونوں تعویل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پیدا ہوں گے. نزول کی جو تشریح کرتے ہیں وہ پیدائش سے کرتے ہیں، حالانکہ نزول کا حقیقی ترجمہ ہے آسمان سے نازل ہونا. 1400 سال میں کسی محدث نے یہ تعویل باطل نہیں کی ہے. تو ضروریات دین کی تعویل کرنا یا انکار کرنا دونوں کفر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام، محمد بن عبداللہ کے تعلق سے، دجال کے تعلق سے، ظہور نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے تعلق سے بے شمار احادیث ارشاد فرمائی ہے. قرآن نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت سے ارشاد فرمایا. علماء فرماتے ہیں، مفسرین کے 27 جگہ تقریباً اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا. 24 مرتبہ عیسیٰ کو مریم علیہ السلام کے ساتھ ذکر فرمایا، عیسیٰ بن مریم. اور 11 جگہ المسیح کے لقب سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو یاد فرمایا. اور ایک جگہ پر عبداللہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا،
وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. لیکن میرے بزرگوں عزیزوں، اس کے بعد کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے اور امت مسلمہ کی کئی تعداد اس کے پیچھے چلی جاتی ہے اور ایمان نہیں قبول کر رہے ان کے ہاتھ پر، بلکہ ایمان کو لے کر ارتداد کو قبول کر رہے، ایمان کا سودا ہو رہا ہے. تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ بنیادی وجہ جہالت ہے. حضرت محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی وجہ غالباً مدراس کے جلسے میں یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ بنیادی وجہ جہالت ہے، کہ ہمارے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو یہ عقیدہ اتنا بھی نہیں معلوم کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے تشریف لائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت سے ارشاد فرمایا، ایک ایک علامت کو واضح فرما دیا کہ دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، زرد رنگ پہ کپڑے میں ملبوس، بال سے اس طرح انداز سے اتریں گے کہ پانی ٹپک رہا ہے. فجر کی نماز دمشق کی جامع مسجد میں اذان بھی ہو چکی ہوگی، اقامت کے قریب ہوگی. اس وقت اعلان ہوگا حضرت امام مہدی مصلی سے ہٹ کر جامع مسجد، دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے اور مشرقی مینارہ، اللہ کے رسول نے کتنی وضاحت فرما دی، یعنی مغرب کا مینارہ نہیں ہو سکتا، مشرقی مینارہ، اور اس پہ سفید مینارہ. سیڑھی سے اتریں گے دو فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر. حضرت امام مہدی محمد بن عبداللہ ان کو استقبال کے لیے قریب جائیں گے، ان کو سیڑھی سے اتاریں گے، اور نماز کا اقامت کہی جا چکی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا. حضرت امام مہدی ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى كَتِفَيْهِ، حضرت امام مہدی کے کندھے پر حضرت عیسیٰ بن مریم ہاتھ رکھیں گے اور آگے بڑھائیں گے. اتنی وضاحت ہو گئی. اب کوئی کہتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہو اور جو رکھ رہا ہو، دونوں شخصیت الگ ہے. نماز پڑھنے والی شخصیت الگ ہوتی ہے. امام ہوتا ہے، ہم مقتدی ہوتے ہیں. تو حضرت امام مہدی وہ پہلی نماز فجر کی حضرت عیسیٰ بن مریم کو پڑھائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم 40 سال تک جب تک دنیا میں رہیں گے تقریباً، پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی امامت کرائیں گے. حضرت امام مہدی کی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دی ہے. لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی اسمی و اسم ابی و اسمہ اسمی. دوسری حدیث میں فرمایا اسم ابی و اسم ابی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے، بنو ہاشم میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. 7 سال رہیں گے ایک حدیث میں ہے، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی علامتیں واضح طور پر فرما دی ہے. اس کے بعد بھی کوئی مرتد ہو رہا ہے، فتنوں کے نظر ہو رہا ہے. تو میرے بزرگ و عزیزوں، اصل حقیقت یہ ہے، حضرت مولانا ارشد علی قاسمی صاحب نے صبح ارشاد فرمایا تھا واعظ میں، دہلی جامعہ ملیہ یونیورسٹی کا واقعہ سنایا کہ اسٹوڈنٹ ہے، اسکالر ہے، دنیاوی تعلیم یافتہ ہے. جب ان کے سامنے امام مہدی کی نشانی اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی وضاحت قرآن حدیث میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، اس کو جب وضاحت سے رکھا گیا تو اس شخص نے، اس نوجوان اسٹوڈنٹ نے یہی کہا کہ ہمیں تو آج تک نہیں معلوم تھا. میرے بزرگ و عزیزوں، اس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے. اور میں بہت ائمہ کرام سے، علماء اعظام سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، میں ایک چھوٹا سا آپ کا طالب علم ہوں. میرے بزرگ و عزیزوں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے عوام اور مسلیوں کو یہ عقیدہ کی وضاحت بھی نہیں کی.
حضرت مولانا شاہ عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ 6-7 سال پہلے فقہ سیمینار تھا اجین میں. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے جو ماتحت ہوتا ہے فقہ اکیڈمی کا، اس میں تقریباً 200-250 مفتیان کرام موجود تھے. حضرت مولانا شاہ عالم صاحب نے یہی بات فرمائی. حضرت مولانا خالد سیف اللہ نے بھی فرمایا. حضرت پہلے مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا میں ملفوظ ذکر کر دوں. غالباً حضرت مولانا علیمیہ کے ملفوظ کو انہوں نے نقل کیا. فرمایا کہ ہمارے گھروں میں، مکتب میں، نماز کے ہمارے جمعہ کے مواعظ میں، وعظ میں ہم فضائل اعمال کو تو بیان کرتے ہیں، اخلاقیات کو بیان کرتے ہیں، معاملات کو بیان کرتے ہیں، معاشرت کو بیان کرتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، لیکن 4 ہفتوں میں سے 1 ہفتہ عقائد کا تو رکھے. یہی بات حضرت مولانا شاہ عالم صاحب نے بیان فرمائی کہ ہم ائمہ کرام ایک ہفتہ عقائد کے لیے خاص رکھے. ہم آہستہ آہستہ یہ سب عقائد اگر اپنی امت کے سامنے، اپنے مسلیوں کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو بات الگ ہے. باقی ہم پیش تو کر دیں اپنی بات، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ جب یہ عقائد معلوم ہوں گے تو پھر امت مسلمہ کے نوجوان گمراہی سے بچیں گے. معلوم ہی نہیں ہے. میں آگے ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں. تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے یہی فرمایا مفتیان کرام سے کہ آپ نواقض وضو تو جانتے ہیں، فرائض غسل بھی معلوم ہے، فرائض وضو بھی معلوم ہے، لیکن نواقض ایمان بھی ہوتے ہیں کہ ایمان کس سے ٹوٹتا ہے، وضو کس سے ٹوٹتا ہے، یہ سب معلوم ہے. مکتب کا بچہ بھی فر سنا دیتا ہے کہ نواقض وضو 8 ہے، فلا چیزیں گنا دیتا ہے. میرے بزرگوں عزیزوں، لیکن مجھے اور آپ کو نواقض ایمان بھی معلوم ہونا چاہیے. ایمان کس سے خراب ہو جاتا ہے؟ انکار ہو یا تعویل ہو، دونوں کفر ہے. کوئی بھی مکتب فکر، 4 مکاتب فکر، جماعت اسلامی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث بھائی ہو، اور اہل دیوبند ہو، تبلیغی دیوبندی ہو یا تبلیغی جماعت کے احباب ہو، 4 مکاتب فکر میں شکیل بن حنیف اور ان کے ماننے والے ملعون ہے، کذاب ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ قرآن کی آیات کا انکار ہے. بعض جگہ پر صاف انکار ہے، بعض جگہ تعویلات فاسدہ ہے، دونوں کفر ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کیوں منکرین نبوت کافر ہے، مرتد کیوں ہے. ایک بہت بڑے عالم دین نے مجھ سے خود ہی کہا، میں معافی کے انداز میں کہتا ہوں، اور ایک اسکالر ہے، بہت ہائی تعلیم ہے اس کی، اس پروفیسر نے مجھ سے خود کہا کہ مفتی صاحب آپ کیوں یہ ایک پرچم لے کر چل رہے ہیں، گلی گلی نکڑ کے یہ مرتد ہے، کافر ہے، آپ اتنا کیوں کہہ رہے. اس پھر عالم نے جو مجھ سے کہا کہ یہ جب مسجد میں آتے ہیں تو کتنے خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. میرے بزرگ و عزیزو بتائیے، جس نے قرآن کو بدل دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، اللہ رب العزت پر تہمت لگائی، حضرت نبی علیہ السلام پر تہمت. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ بن مریم، اور یہ کہہ رہے عیسیٰ بن حنیف، یعنی شکیل بن حنیف. دنیا میں میرے بزرگ و عزیزو 1 لاکھ عیسیٰ پیدا ہو سکتے ہیں نام کے، لیکن عیسیٰ بن مریم اللہ رب العزت کی نظر میں ایک ہی ہے. لاکھوں لوگ اپنے بچوں کا نام عیسیٰ موسیٰ رکھتے ہیں سب، لیکن عیسیٰ بن مریم ایک ہی ہے. اس کی ماں کا نام خوشتری بیگم ہے. یہ بہار رتن پور میں گھوپ ٹولہ میں پیدا ہو رہا ہے. قادیانی کی ماں کا نام چراغ بھی ہے. اس کی ماں کا نام خوشتری بیگم ہے. اس کا نام حنیف ہے. یہ اپنے باپ کے نطفے سے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور حضرت عیسیٰ صرف حضرت مریم علیہ السلام کے واسطے سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ پر تہمت، نبی پر تہمت، قرآن پر تہمت، حضرت عیسیٰ پر تہمت، ان کی والدہ ماجدہ بزرگوار حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت، اور ہم ان کو کافر اور مرتد نہ کہیں. میرے اور آپ کے ماں باپ پر کوئی تہمت لگا دے، اور اگر کوئی مثال کے طور پر یہ کوئی کہے کہ بھائی آپ اپنے والد کے نہیں ہو، آپ کی والدہ کا شوہر میں ہوں، تو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہو سکتی. ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو جو اللہ پر تہمت لگانے والے کو ہم اور آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں بلا سکتے ہیں. ان کو سنی مسلمان قبرستان میں بھی دفن کی اجازت نہیں، ان سے رشتے ناطے کی اجازت نہیں، ان کی دعوت ولیمہ میں نہیں جا سکتے. ولیمہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. نکاح کے بعد ولیمہ ہوگا نا. کافر عورتوں سے، مرتد عورتوں سے تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا. آپ کے مسائل ان کے حل میں حضرت
اس زمانے میں جس وقت تو شکیل کا وجود بھی نہیں تھا، حضرت یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا مسئلہ، استفتاء موجود ہے کہ ہمارے محلے میں ایک قادیانی ہے، مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، قادیانی نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی قادیانی کو دینا چاہ رہے تو نکاح ہوگا؟ حضرت نے صاف جواب میں لکھا، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی قادیانی شوہر سے، یعنی اپنی بیٹی کو اگر ہم نے قادیانی گھر میں دے دیا یا اس کی لڑکی ہمارے گھر پہ بہو بنا کر لے آئے، دونوں صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسلمان ان کے کفر کے عقائد کو سمجھنے کے باوجود ان سے نکاح کرتا ہے تو یہ خود کافر ہے۔ رزل کفر کفر، علامہ شامی نے یہ جملہ اٹھایا ہے کہ عقائد کفر کو اسلام سمجھنا یہ خود کفر ہے، مجھے اور آپ کو ایمان سے نکال دے گا۔ تو میرے بزرگوں عزیزوں، میں ایک واقعہ جو سنانا چاہ رہا تھا، ایک شکیلی بعد میں ارتداد سے اس نے ایمان قبول کیا۔ جب اس کو سمجھایا گیا، کچھ نوجوانوں نے سمجھایا اس کو دلائل کی روشنی میں، تو اس نے پھر جو جملہ عرض کیا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے یہ جملہ کہا کہ میں جو شکیلی بنا ہوں اس میں میرے محلے کے امام کی غلطی ہے، میں کل آخرت میں اس کو پکڑوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے؟ کہا مجھے آپ نے، وہ کوئی پروفیسر صاحب تھے جنہوں نے ان کو سمجھایا تھا، نوجوان تھا وہ، پڑھا لکھا بھی تھا کالج کا اور جماعت کا بھی ساتھی تھا وہ جو مرتد ہوا تھا۔ اس نے پھر جب اس کو کہا کہ ایسی تم اتنی بھاری بات کیوں کہنا چاہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو، تو اس نے یہی کہا کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں نے کبھی جمعہ کے بیان میں ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خروج دجال کے بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں سنی۔ اس امام نے بھی توبہ کیا، اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور انہوں نے پھر کئی ہفتوں تک ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خروج دجال پر انہوں نے پھر باتیں پیش فرمائی۔ تو میرے بزرگوں عزیزوں، عوام کے مجمع میں نے آپ علماء کی خدمت میں یہ ایک درد کے ساتھ یہ واقعہ رکھا ہے، اس کو آپ برا نہ لگائے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم بھی اپنی غلطی کو سمجھے، اسلامی عقائد کا مطالعہ کرے۔ حضرت شاہ عالم صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے اسلامی عقائد، 14 فتنوں کا ذکر فرمایا ہے، ساری باتیں وضاحت کے ساتھ ذکر کی ہے۔ اس کی ائمہ مساجد بھی تعلیم کر سکتے ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی تعلیم ہو۔ عقائد الاسلام حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی موٹی سی کتاب ہے، تقریباً 250-300 صفحے کی، اب تو 2 حصے ہے، اس کی ضخامت بڑھ جاتی ہے، اس کی بھی تفصیل سے مطالعہ کر سکتے، آسان اردو زبان میں ہے۔ اور یہ تو اسلامی عقائد حضرت مولانا شاہ عالم صاحب کی کتاب کئی زبانوں میں اب تو چھپ چکی، یہاں تک کہ پچھلے مہینے 1.5 مہینہ پہلے اورنگ آباد میں، اس میں پونا میں حضرت مولانا ابو القاسم صاحب تشریف لائے تھے، اس میں اس کا رسم اجرا ہوا بریل زبان میں، اندھوں کی زبان میں، نابیناؤں کی زبان میں اس کا ترجمہ ہو گیا۔ تو میرے بزرگوں عزیزوں، ہم اور آپ جہالت کو جب تک دور نہیں کریں گے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، اپنے گھروں میں تعلیم کا رواج نہیں ہوگا، اور جس طرح فضائل اعمال کی تعلیم کا کتاب کا رواج ہے، فضائل ایمان کی بھی تعلیم کا رواج رکھنا ہوگا۔ اور جب تک ہم اس کتابوں کی تعلیم کو اختیار نہیں کریں گے، میرے بزرگوں عزیزوں، میرے گھر میں بھی ارتداد آ سکتا ہے۔ اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فتنوں کے دور میں حضرت نے صبح حدیث سنائی تھی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، گھر سے نکلے گا شام میں ایمان کی حالت میں، صبح کفر کی حالت میں لوٹے گا، اپنے دین کو بیچے گا تھوڑی سی دنیا کی وجہ سے۔ اس لیے سب فتنے چل رہے۔ دوسرا ایک فتنہ میرے بزرگ عزیزوں، آپ کی خدمت میں رکھ کر بات کو سمیٹتا ہوں میں، ایک فتنہ دین بیزاری کا فتنہ ہے۔ دین بیزاری، ہر ایک آدمی قرآن کی تشریح خود من مانی کر رہا ہے، دین سے اعتماد اٹھ رہا ہے، احادیث سے اعتماد اٹھ رہا ہے، قرآن کی آیات سے اعتماد اٹھ رہا ہے، اور دین بیزاری کا فتنہ ہے یہ۔ ہم مولانا خالد سیف اللہ دامت برکاتہم خود فرماتے ہیں کہ میں ایک حیدرآباد اپنے ایک خاص پرانے دوست تھے اور عمر دراز تھے، ان کی خدمت میں عیادت کے لیے میں پہنچا۔ جب میں ان کی خدمت میں عیادت کے لیے پہنچا تو انہوں نے فوراً عیادت کے میں نے آداب ادا کیے۔ اس کے بعد جب نکلنے لگا تو میں نے جب ملاقات کی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سے ایک بات بہت سالوں سے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے جو جملہ عرض کیا
حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب فرماتے کہ میری زمین میرے پیروں سے نکل گئی. انہوں نے کہا کہ حضرت اسلام اور قرآن میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. میرے بزرگ و عزیزو، حضرت نے فوراً کہا کہ بڑے میاں آپ اللہ کے دربار میں پہنچنے والے ہیں، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، تجدید نکاح کر لیجئے. اسلام میں آپ کو کمی لگ رہی ہے، اللہ کے قانون قرآن میں کمی لگ رہی ہے، یہ تو آدمی کو کفر کے جملے، یہ دین کے بیزاری کا فتنہ. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، بہت ان کا اہم ملفوظ ہے کہ اگر کوئی مورتی پوجا کرتا ہے، کوئی مندر میں جاتا ہے، ڈنڈوت کرتا ہے، مورتی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے تو بلا شبہ کافر ہے. لیکن اگر قرآن اور حدیث میں کوئی نقطہ نکالتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو اس کے بھی ایمان سے نکلنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے کہ صرف مندر میں جا کر پوجے کرنے سے جس طرح آدمی کافر ہوتا ہے، قرآن اور احادیث پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ پر بھی اعتراض کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. تو میرے بزرگ و عزیزوں، یہ فتنوں کا دور ہے، ہم ان فتنوں کو سمجھے اور اس کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرے، عقائد کی بھی تعلیم کرے اور علماء ربانیین سے اپنے آپ کو منسلک کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اغدو عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تکن الخامس فتہلک. صاحب مجمع البحار علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، آپ عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے اسٹوڈنٹ بن جاؤ، دین کے طالب علم بن جاؤ، وہ بھی نہیں بن سکتے، او مستمعاً علماء کی مجالس میں جا کر دین کی باتوں کے سننے والے بن جاؤ. جس طرح آپ حضرات قابل مبارکباد ہے علماء ربانیین کے بیانات کو سننے کے لیے، ان کے چہروں کو دیکھنا بھی زیارت عبادت ہے، آپ ان کے لیے تشریف لائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، عالم بن جاؤ، نہیں بن سکتے اسٹوڈنٹ بن جاؤ، نہیں بن سکتے او مستمعاً علم کی بات کو علماء کے حلقے میں جا کر سننے والے بن جاؤ. اتنا بھی موقع نہیں، او محباً، ان کو محبت کی نگاہ سے تو دیکھ لو. ولا تکن الخامس، پانچواں مت بننا، یعنی ان سے بغض مت رکھنا، فتہلک ورنہ ہلاکت یقینی ہے. سید الطائفہ حضرت امام رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نے کسی ولی عالم دین کے پیچھے پڑا، میرا وجدان کہتا ہے قبر جا کر اٹھا کر دیکھ لو، قبر کھول کر اللہ نے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا ہے. تو میرے بزرگ و عزیزوں، ان کے سامنے ان سے تعلق رکھے. آپ کوئی بھی شکیلی کو پکڑے یا کوئی شکیلی آپ کو پکڑے، آپ ان سے صرف اتنا کہے کہ آپ یہ جتنی باتیں بیان کر رہے ہو نا، یہ سب پوشن گوئی ڈھکوس لے، آپ اتنا کرو، میرے محلے کے امام کے پاس چلو، کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ اتنا تو کر لیں، کیوں بھاگتے ہیں وہ؟ میرے بزرگ و عزیز، علماء سے اپنے جوڑو. اپنے آپ کو جتنا ان مشائخ بزرگان دین ائمہ اعظام سے جوڑیں گے، ہم اور آپ ایمان کے فتنے میں منہمک ہونے سے بچے رہیں گے. اور آخری بات میرے بزرگ و عزیزوں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کی دعا بتلائی ہے. اس کے لیے قرآن میں سورہ کہف کی، جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کریں اور روزانہ صبح شام 10 آیتیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت، ایک حدیث میں کہ آخر کی 10 آیت. حضرت مفتی شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے، دونوں آیتوں کو ملا دے، ان 20 آیتوں کو اپنی زبان پہ کر لے اور یہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے. اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. شرک اور کفر اور نفاق سے بچنے کی دعا ہے. ان دعا کا اہتمام، اور قرآن نے سورہ آل عمران کی 8ویں آیت ہے، پہلے صفحے میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد جس نے اہتمام کے ساتھ یہ دعا پڑھی، اللہ رب العزت اس کا اور ان کی نسلوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے اور اس کو ارتداد کے فتنے سے بچائیں گے. اللہ رب العزت میرے اور آپ کی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان ہی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.